رونق افروز علماء کرام و سامعین محفل پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے اس آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں جن کی یاد منانے بیٹھے ہیں۔ بے شک، واہ واہ۔ جو پیدا ہوئے تو سجدے میں اپنی امتی کو یاد کیا، اور جب ہم قبر میں جائیں گے تو اس وقت بھی اپنے امتی کو یاد کرتے ہوئے تشریف لائے گا۔ بے شک۔ وہ نبی جو تمام نبیوں کے سردار بن کر آئے، جی، تمام رسولوں کے سردار بن کر آئے، سبحان اللہ۔ ہاشمی خاندان میں ہاں نور کا چراغ لے کر آئے، جی، سرکار کائنات، آقا کائنات، فخر موجودات حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسبنا میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں آواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ مرحبا، جی، فخر فلک فخر زمین آیا ہے۔ کیا بات، واہ واہ۔ ہمارے فیاض صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ مصباحی لوگ جو ہوتے ہیں ان پر خاص کرم ہوتا ہے رب کا، اور حافظ ملت کا فیضان ہوتا ہے۔ جی، میں جو آج آپ حضرات کے سامنے جو کچھ بول رہا ہوں، یہ میرے ماں باپ کی دعا، حضور حافظ ملت کا فیضان ہے۔ کیا بات، واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ تو یہ جو شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، ہمارے ہی مدرسے سے فارغ ہونے والے ہمارے مصباحی بھائی نے لکھا ہے۔ جی، مرحبا، فخر فلک فخر زمین آیا ہے۔ فلک کا معنی آسمان، زمین کا معنی زمین تو سمجھ آیا، جی، کیونکہ آقا کی ذات ایسی ہے کہ زمین والے تو آپ پر رشک اور فخر کرتے ہیں، بلکہ آسمان کے فرشتے بھی جو آپ پر فخر کرتے ہیں۔ بے شک، بے شک، زندہ باد۔ شفیع بھائی، آپ شاعر احمد نگر ہیں، آپ کی خاص توجہ۔ اچھا، ماشاءاللہ، آپ کلام پڑھ رہے تھے، جی، آؤ محفل میں پڑھ کے بسم اللہ۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ یہاں پر ہیں، ماشاءاللہ، ذرا کہہ دیں آپ جھوم کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ میں تسبیح، بغل میں لہرا مسالہ۔ کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرحبا، فخر فلک فخر زمین آیا ہے۔ جی، خاک پر مالک فردوس بری آیا ہے۔ واہ واہ۔ فردوس بری کا مطلب ہوتا ہے جنت، جی، خاک کا معنی مٹی۔ جی، خاک پر مالک فردوس بری آیا ہے، جی، چاہتا وہ تو ٹھہر جاتا کسی عالم میں، کیا بات، واہ واہ۔ چاہتا وہ تو ٹھہر جاتا کسی عالم میں، ارے اس کی حد درجہ عنایت ہے یہی آیا ہے۔ کیا بات، زندہ باد، زندہ باد۔ حد درجہ عنایت ہے جی، یہی آیا ہے، اور غم سے روتی ہوئی دنیا کو ہنسانے کے لیے، بے شک، بے شک، غم سے روتی ہے۔ روتی ہوئی دنیا کو ہنسانے کے لیے جی، پے کرے رحم و کرم خندے جبی آیا ہے۔ واہ، پے کرے رحم و کرم خندے جبی آیا ہے،
लेके सीरत पाक में बशीरों व नज़ीरा का जमाल। जी 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 वाह जिंदा कहता है इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा। आहा ऐ मेरे हबीब, हमने आपको भेजा हाजिर और नाजिर बनाकर, जी डर सुनाने वाला बनाकर। जी तो शायर ने आयत की रोशनी में कहा लेके सीरत पाक में बशीरों व नज़ीरा का जमाल। अरे खातमे रुश्दो हिदायत का नगी आया है। क्या बात सुभान अल्लाह खातमे रुश्दो हिदायत का नगी आया है। जी हजरात, कुरान ने कहा सूरह नज्म की आयत, हाफिज साहब किबला, जी सुभान इन अल्लाह हुआ इल्ला वह्यु, यूहा बेशक कि मेरा हबीब है लोगों खुद से कुछ नहीं कहते, जी बल्कि कहते वो हैं जो मैं कहने के लिए कहता हूं। बेशक बेशक शायर ने कहा उसकी हर बात में है जी शौकते वह्यु यूहा, आहा दहर में वही इलाही का अमी आया है। जी जी दहर में वही इलाही का अमी आया है। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबिना मौलाना नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज तो माशाल्लाह ठीक है, लेकिन कल के जैसा आई एम नॉट कंफर्टेबल। क्या बोले भाई वाह हाँ वैसे माशाअल्लाह महारत रखते हैं वाह वाह वाह। हजरत, मैंने कुरान की आयत की तिलावत की, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, जी के तहक़ीक़ के अल्लाह का एहसान हुआ मोमिनों पर कि उन्हीं में से उनमें एक रसूल भेजा। बेशक बेशक मौलाना साहब तशरीफ रखते हैं मन्ना फेले माजी, जी जी वाह वाह ताकीद के लिए लफ्ज़ कद, जी फिर और अपनी बात को मनवाने के लिए रब ने लामे ताकीद तक जी जी इल्मी बहस वाह कि सिर्फ एहसान ही नहीं जी बल्कि बहुत बड़ा एहसान हुआ मोमिनों पर कि मैंने उन्हीं में से रसूल भेजा। बेशक बेशक हजरत, आप कहोगे हजरत इससे पहले बहुत से अंबिया किराम आए, जी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी को भेजकर एहसान नहीं जताया। जी। मिसाल के तौर पे हजरत आदम दुनिया में आए, हजरत मूसा दुनिया में आए, हजरत ईसा दुनिया में आए, हजरत इब्राहिम दुनिया में आए, हजरत इस्माइल दुनिया में आए। रब्बे कायनात ने कहीं ये नहीं कहा अरे लोगों मैंने आदम को सफीउल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, नूह को नजीबुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। लेकिन हजरात कुर्बान जाओ अपने नबी की जात पर कि जब रब्बे कायनात ने अपने सबसे प्यारे महबूब को हमारे दरमियान भेजा, एहसान जतला कर गोया कि हम लोगों को बता दिया ऐ लोगों मैंने इससे पहले मूसा को भी भेजा था, इससे पहले ईसा को भी भेजा था, इससे पहले जो है नूह को भी भेजा था, इब्राहिम को भी भेजा था, आदम को भी भेजा था, यूनुस को भी भेजा था, लूत को भी भेजा था, सालेह को भी भेजा था, यूसुफ को भी भेजा था, दाऊद को भी भेजा था, तमाम पैगंबरों ने इस्लाम को भेजा था। लेकिन ऐ लोगों आदम का मर्तबा अपनी जगह मुसल्लम है, मूसा का मर्तबा अपनी जगह मुसल्लम है, ईसा का मर्तबा अपनी जगह मुसल्लम है, इब्राहिम का मर्तबा अपनी जगह मुसल्लम है, यूनुस का मर्तबा अपनी जगह मुसल्लम है। लेकिन ऐ लोगों ये जो मेरा नबी है तमाम नबियों से आला है, तमाम नबियों से बढ़कर है। तभी तो बरेली के इमाम पुकार उठते हैं कि सबसे आला सुभान अल्लाह पीछे वाले हजरात जी जी अच्छी तरह साथ में हाफिज साहब अरे माशाअल्लाह खूब के सारे लोग मिलके पढ़े सबसे आला हमारा नबी, सबसे बड़ा वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी,
سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول پیچھے والے میرے بھائی جو بیٹھے ہیں یہ نبی کی شان میں نعت پڑھی جا رہی ہے آپ بھی حصہ لیں اپنے نام اعمال میں اضافہ کریں سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں سارے لوگ اٹھائیں خلق سے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول الرسول سے اعلیٰ ہمارا نبی الرسول سے اعلیٰ ہمارا نبی ماشاءاللہ بیدار ہے آپ لوگ اللہ ارے حضرت دو چار اور پڑھ دیں کون دیتا ہے سنا دیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غم زدہ کو رسا مستدیج کے ہیں غم زدہ کو رسا مستدیج کے ہیں سب مل کے بولو بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی آواز آنی چاہیے سب سے سب سے بالا ہمارا نبی ماشاءاللہ تو معلوم پڑا شیر کی روشنی میں بھی اور میں نے تفسیر سے بتا بھی دیا کہ سب سے اعلیٰ واقعی ہمارے نبی بے شک حضرات جی اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے احسان جتایا کہ بھائی نبی تو بہت بھیجے جی حضرات امام احمد بن حنبل جو مسلک کے چوتھے امام ہیں جی اور اتنے پائے کے بزرگ ہیں کہ ان کو 10 لاکھ حدیثیں زبانی آتی ہیں وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کی بات ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں نماز ادا فرماتے فرماتے سرکار جو ہے سجدے کی حالت میں ہے سرکار نے سجدے کو طویل کر دیا صحابہ کرام کہنے لگتے ہیں ہم لوگوں نے سوچا سرکار نے جو ہے سجدے کو اتنا طویل کر دیا ہے ایسا لگتا ہے سرکار جو ہے ظاہری زندگی سے پردہ فرما گئے لیکن حضرات محترم بڑی دیر کے بعد سرکار سجدے سے سر اٹھاتے ہیں کہتے ہیں اے میرے صحابیوں تم لوگوں نے کیا سوچا کہ میں دنیا سے جو ہے ظاہری زندگی سے پردہ کر چکا ہوں لیکن اے میرے صحابیوں سنو ایسی بات نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ جب میں نے سجدے پہ سر رکھا تو رب کائنات نے اشارے سے مجھ سے پوچھا اے میرے حبیب ذرا بتاؤ اپنے امت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اے میرے حبیب بتاؤ کل قیامت کے میدان میں آپ کی امت کے ساتھ میں کیا سلوک کروں گا حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیارے مصطفیٰ عرض کرتے ہیں یا اللہ تو سب کا خالق ہے تو سب کا مالک ہے تیری مرضی ہے جو چاہے کر لے تیرے بندے ہیں حضرات محترم پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا تینوں مرتبہ میں نے یہ کہا یا اللہ تیری مرضی ہے تو جو چاہے کر لے لیکن حضرات محترم 3 مرتبہ سرکار کے ارشاد فرمانے کے بعد چوتھی مرتبہ رب کائنات نے کہا اے میرے حبیب سن لو آپ نے تو یہ کہا کہ یا اللہ تیری مرضی ہے لیکن اے حبیب سن لے
میں قیامت کے میدان میں بلا حساب و کتاب آپ کی امت کی 70,000 لوگوں کی مغفرت فرما دوں گا۔ ایسا ہی نہیں بلکہ 70,000 کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے ساتھ 70,000 کی مغفرت فرما دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ بھئی یہ ہے قاری صاحب والا رنگ، ماشاءاللہ۔ جی 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 کیا بات۔ اس انداز میں تقریر میرے علاقے میں لوگ بہت پسند کرتے ہیں، بہت اچھا انداز ہے، واہ واہ۔ خاص طور سے جو عورتیں ہوتی ہیں ماں بہنیں سمجھ میں کم آتا لیکن ان کو انداز سمجھ میں آتا، فرمائش کرتے ہیں۔ ارے واہ مصباحی، واہ واہ۔ آپ لوگوں کو بس ایک رنگ دکھایا ہے، اگر آپ لوگ پسند کریں تو انشاءاللہ ہر انداز میں سنائی جائے گی۔ ارے واہ مفتی صاحب، اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر 100 کے 100 دیتا، ترنم کے الگ دیتا، تبسم کے الگ دیتا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ حضرات ترنم اچھا ہے۔ تو معلوم پڑا کہ رب اپنی محبوبیت کا جلوہ دکھا رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ محبوب کے بارے میں کسی کو بتایا نہیں جاتا۔ واہ واہ واہ۔ دنیا میں کوئی شخص کسی سے پیار کرے تو محبوب کو چھپاتا ہے دنیا والوں سے، میرے محبوب کے بارے میں معلوم۔ بے شک بے شک۔ رب اپنے حبیب سے محبت اس قدر فرماتا ہے، کہتا ہے میرا بندہ حبیب میرا محبوب ضرور ہے، میں چھپاؤں گا نہیں، تم لوگوں کو عطا کر دیا ہے۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے۔ بہت اچھا محبوب، واہ واہ۔ قرآن کی آیت ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، جی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جی۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگتے ہو یہ موت تم کو آ کر پکڑ لے گی۔ حضرات آپ جانتے ہو ہمیں بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، آپ کی آل و اولاد کو بھی مرنا ہے، لیکن حضرات دنیا میں رہ کے آپ اولاد سے کتنی محبت کرتے ہو، بچہ فرمائش کرے کچھ بھی لا کر دے دیتے ہو، ہر اس کی خواہش پوری کرنے کی آپ کوشش کرتے ہو، لیکن جب آپ کا انتقال ہو جائے تو یہی بچہ سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ باپ کو قبرستان پہنچایا جائے، دفنایا جائے، تو معلوم پڑا ہمارے آپ کے مرنے کے بعد نہ ہماری دولت کام آئے گی، نہ ہمارا مال کام آئے گا، نہ ہمارے گھر والے کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے تو مدینے والے مصطفیٰ سب کے کام آئیں گے۔ مصطفیٰ کام آ رہے ہیں، شفاعت کے میدان میں مصطفیٰ کام آ رہے ہیں، پرسرات میں مصطفیٰ کام آ رہے ہیں، قبر میں اپنے امت کی جو ہے سہارا فرماتے ہیں مصطفیٰ کام آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرزمین رحمت نگر۔ آپ لوگ یہی والے ہیں تو بولیے سرزمین رحمت نگر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ شفیع بھائی کو جلال آ گیا، ماشاءاللہ چہرے کی زیارت کرو، بہت اچھی بات ہے۔ نعرہ تکبیر پیچھے والا، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ زندہ ہے۔ جی جی۔ تو بتاؤ کہ جس کو آپ دنیا میں دل و جان سے چاہتے ہو وہ آپ کے کام نہ آئے، مدینے والے مصطفیٰ کام آئے تو رب پھر احسان کیوں نہ جانا ہے۔ حضرات اب سرکار کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ جب 2 مہینے کے تھے، جیسے کہ میں نے بتایا ماں کے پیٹ میں تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے، یتیم پیدا ہوئے، اس میں بھی مصلحت ہے، حکمت ہے۔ 2 مہینے کے تھے، ماں کی پیٹ میں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، 6 سال کے ہوئے، اماں جان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، سوچو یار جن بچوں کے ماں باپ مر جاتے ہیں دیکھ کے ترس آتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ 6 مہینے کے تھے، ماں کا انتقال ہو گیا، 6 سال کے تھے، ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کے ہوئے، آپ کے دادا جان بھی وفات پا چکے،
اب اس میں حکمت کیا ہے؟ میں نے عالم تصور میں سوال کیا، یا اللہ تو اپنے حبیب کو چاہتا بہت ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے تیرا نبی، تمام نبیوں کے سردار ہے تیرا نبی، تو اسے چاہتا بہت زیادہ ہے، کیونکہ اگر اسے نہ پیدا کرتا نہ ہمیں بھی پیدا نہ کرتا، پوری دنیا کو پیدا نہ کرتا، تو یا اللہ اپنے نبی کو ماں باپ کی شفقت سے بچپن ہی میں محروم کیوں رکھا؟ تو جواب آتا ہے، اے ریاض سن لے، میں نے اپنے نبی کو یتیم اس لیے پیدا کیا کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے جو ہے محمد کی پرورش کی ہے، محمد جو ہے ہمارے زیر سائے تلے پلے ہیں۔ اے لوگوں سن لو کہ محمد پلا ہے، مصطفیٰ پلے ہیں تو میرے سائے کرم میں پلے ہیں، اور ان کی سائے رحمت کے تلے ہم پوری امت پل رہے ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے، دوسری حکمت یہ ہے، رب جانتا تھا کہ میرے نبی کی امت میں قیامت تک ہزاروں کروڑوں یتیم بچے بھی پیدا ہوں گے۔ جانتا تھا کہ جب کوئی یتیم بچہ پیدا ہوگا تو ماں باپ کو یاد کر کے روئے گا، لیکن جب میرے نبی کو دیکھے گا کہ مصطفیٰ بھی یتیم پیدا ہوئے تو دل کو صبر آ جائے گا۔ اسی وجہ سے رب کائنات نے اپنے حبیب کو یتیم پیدا کیا۔ جی واہ، حکمت کیا بات ہے۔ اب صبح کے وقت ہی مصطفیٰ دنیا میں کیا؟ جی دن میں بھی آ سکتے تھے، رات میں بھی آ سکتے تھے۔ کیا نقطہ ہے؟ رات میں آتے تو دن کہتا یا اللہ تو نے اپنے حبیب کو رات میں بھیجا، دن میں آتے تو رات کہتی یا اللہ تو نے دن میں بھیج دیا۔ اتنی بڑی سعادت سے ہمیں محروم، رب نے فیصلہ کر دیا میرا محبوب جائے گا، رات کی تاریکی چھٹے گی، دن کا اجالا آئے گا، کفر کی تاریکی چھٹے گی، اسلام کا سورج طلوع ہوگا۔ مصطفیٰ کے آمد کا کیا بات ہے۔ مفتی صاحب آج جو ہے شاعر اسلام بن کر آئے ہیں، شعار اسلام۔ دو شعر جی مصطفیٰ کے آمد کا وقت کیا نرالا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا وقت کیا نرالا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا وقت کیا نرالا ہے، وقت کیا نرالا ہے، شب گزرنے والی ہے، شب گزرنے والی ہے، دن نکلنے والا ہے، شب گزرنے والی ہے، دن نکلنے والا ہے۔ جی واہ واہ، خاک پائے آقا کو مل کے اپنے چہرے پر، خاک پائے آقا کو مل کے اپنے چہرے پر، خاک پائے آقا کو مل کے اپنے چہرے پر، مل کے اپنے چہرے پر، رب کو منہ دکھانے کا، رب کو منہ دکھانے کا راستہ پایا ہے، رب کو منہ دکھانے کا راستہ یہ پایا ہے۔ جی واہ واہ، نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے کہ برکتوں کا ظہور شروع ہو چکا۔ اللہ سبحان اللہ۔ جس طرح سورج ابھی طلوع نہیں ہوتا لیکن طلوع ہونے کا وقت آتا ہے تو آسمان کے ستارے چھپ جاتے ہیں، واہ واہ واہ، بے شک چاند کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، صبح کی سرخی جو ہے یہ بیان کرتی ہے کہ دن کا سورج نکلنے والا ہے۔ جی تو میرے نبی کی نبوت کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا، جی لیکن واقعات معجزات کرامات کے بیان کر رہے تھے کہ آفتاب نبوت جو ہے جلد ہی جلوہ گر ہونے والا ہے۔ مصطفیٰ تشریف ابھی نہیں لائے تھے، ماں کے پیٹ میں ہے کہ کعبے پہ جو بت رکھے گئے ہیں تو سجدے
سجدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سجدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات ابھی مصطفیٰ تشریف بھی نہیں لائے تھے، آپ کے معجزات کا ظہور شروع ہو چکا تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے جب مصطفیٰ میرے پیٹ پر جلوہ گر ہوا تو دیکھتی کیا ہوں کہ پوری عالم میں مشرق سے مغرب تک روشنی پھیل گئی ہے، شام کے محلات مجھے نظر آنے لگے ہیں۔ حضرات 1000 سال سے ایران میں مجوسیوں نے آگ جلا کر آگ کو پوجا کر رہے تھے، لیکن مصطفیٰ ابھی مطر شکم میں جلوہ گر ہوئے کہ وہ آگ آپ کی برکت سے بجھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرات محترم، دنیا کی مائیں بچے پیدا کرتی ہیں، بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب ایام حمل میں رہتی ہے طرح طرح کی صحبتوں کو جھیلنا پڑتا ہے، بڑی بڑی مشکلوں کو جھیلنا پڑتا ہے، تب جا کے ایک ماں بنتی ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ملتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کریم کی ذات پر، مصطفیٰ ماں کے پیٹ میں ہے، آپ کی ماں کہتی ہے کہ مصطفیٰ میرے پیٹ میں جب جلوہ گر تھے نہ میرے پیٹ میں درد ہوا، نہ مجھے کبھی الٹی آئی، نہ کبھی کوئی تکلیف ہوئی۔ ارے تکلیف بھی دیتے کیوں؟ یہ تو تکلیف کو دور کرنے کے لیے آئے تھے، دیتے کیسے؟ حضرات محترم، یہ ہے میرے مصطفیٰ کا مرتبہ۔ حضرات محترم، پیدائش کا وقت قریب آتا ہے، جبریل امین جو ہے ایک پیالے میں ایک دودھ لے کر آتے ہیں۔ آمینہ کہتی ہے جبریل امین میرے پاس آئے، ایک پیالے میں دودھ لے کر، جو ہے بہت زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اس میں جو ہے خوشبو ایسی آ رہی تھی کہ مشک کی خوشبو بھی فیل ہے۔ اس نے اس دودھ کو مجھے پیش کیا، جبریل امین نے کہا بی بی جی اس دودھ کو پی لیجئے۔ آمینہ کہتی ہے میں نے پی لیا، کہتے ہیں پی لیجئے، کہتے ہیں میں نے پی لیا، کہتے ہیں پھر پی لیجئے، کہتے ہیں میں نے پی لیا۔ حضرات محترم، جبریل امین کے کہنے پر حضرت آمینہ نے اس پیالے دودھ کو مرتبہ پی لیا۔ چوتھی مرتبہ جبریل امین اپنا دست مبارک جو ہے آمینہ کے مادر میں شکم میں جو ہے پیٹ میں پھرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اے نبیوں کے نبی باہر تشریف لائیے، اے آمینہ کے لال تشریف لائیے، اے محبوب خدا باہر تشریف لائیے، اے تمام نبیوں کے سردار تشریف لائیے، اے غریبوں کے سہارا دینے والے نبی باہر آئیے، اے بے قصوں کے قص آقا تشریف لائیے۔ حضرات محترم، مصطفیٰ کریم 12 ربیع الاول کو 20 اپریل کو صبح سویرے جو ہے دنیا جو جلوہ گر ہوتے ہیں، آپ کا جلوہ گر ہونا تھا۔ دنیا میں جو ہے ایک عجیب و غریب ماحول چھا جاتا ہے، ہر طرف ہی روشنی چھا جاتی ہے۔ وہ عرب جہاں ریگستانی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، جہاں پر بارش نہیں برستی ہے، لیکن مصطفیٰ کی آمد کی برکت سے بارش کا نزول ہو جاتا ہے۔ ہر طرف جو ہے ہری بھری کھیتیاں چھا جاتی ہیں۔ وہ جانور جو کھانے کو دانے کے محتاج تھے، لیکن مصطفیٰ کریم کی ولادت کی برکت سے جو بارش ہوئی، ہر طرف ہریالی چھائی، تو جانوروں کو بھی کھانا نصیب ہو گیا۔ تو حضرات معلوم پڑا میرے نبی کی ولادت کی برکت جو ہے، جو جانوروں کو بھی جو ہے سکون ملا ہے، انسانوں کو بھی سہارا ملا ہے۔ تب پھر کیوں ہم ایسے نبی کی ولادت کی خوشی نہ منائیں؟ اسی وجہ سے تو سارے سنی ایک ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک اپنے آقا کو منانے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کے نیند کو قربان کر کے آقا کا ذکر۔ کیا بات، زندہ باد، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کیا بات، زندہ باد۔ کوئی ہے نعرہ لگانے والا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زور سے آؤ بھائی، ایک اور نعرہ آپ کی طرف سے، سرکار کی آمد ہوئی ہے۔ اب میں نعرہ لگاتا ہوں، ہمارے قلندر صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں، اس کے ادھر جتنے لوگ ابھی جواب دیں گے پیچھے والے خاموش رہیں گے، پھر ایک بار لگاؤں گا پیچھے والے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیچھے والے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب مل کر بولے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات مفتی صاحب، بہت اچھا نعرہ لگایا ہے۔ جی 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 جی، نبی دنیا میں تشریف لایا، میں نے کہتی ہے رأيت ثلاثة عالم مضروبات، عالما بالمشرق وعالما بالمغرب وعالما على سهر الكعبة۔
سبحان اللہ جس رات کو مدینے کے سردار مکی تاجدار غریبوں کے غمگسار دنیا میں تشریف لائے، آمنہ کہتی ہے میں نے اس رات کو 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق میں دیکھا، ایک جھنڈا مغرب میں دیکھا،